بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج 16 جنوری ہے، سال 2020 ہے اور دن ہے جناب جمعرات کا۔ آج امپورٹنٹ خبریں آپ سے شیئر کریں گے، کیونکہ جو نیب سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے، احتساب سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے جو مافیاز، وہ خواہ بزنس کمیونٹی سے ہیں، بیوروکریٹس ہیں یا پولیٹیشنز ہیں، ان سب کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ ان سب کی امیدوں پہ پانی پھیرنے والا ہے، اور لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو چاہتے ہیں، دل سے جو چاہتے ہیں، وہی ہونے جا رہا ہے، اور دوبارہ پھر ایک نئی ویو آنے والی ہے، پکڑ دھکڑ کی، اکاؤنٹیبلٹی کی، احتساب کی، اور بلیک میلرز سے چھٹکارا حاصل کرنے کی۔ کیسے آئے گی یہ آپ کو بتائیں گے، اور اس میں اہم ترین کردار جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد خان صاحب کا ہوگا۔ کیسے ہوگا یہ بھی بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک تو چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے، اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ تک تمام اطلاعات پہنچتی رہیں۔ اور دوسرا، سب سے پہلے میں نئی بات شروع کرنے سے پہلے ایک دو وضاحتیں کر دوں کہ کل ایک تو جو رانا ثناء اللہ صاحب اور شہریار افریدی کی تکرار پارلیمنٹ میں ہوئی، قومی اسمبلی میں، اس میں نے کہیں شہریار افریدی کی جگہ شہد افریدی شاید بول دیا تھا۔ وہ ہم نے کریکٹ بھی کر دیا، لیکن اس کے باوجود وہ ظاہر ہے شہریار افریدی ہی ہیں جو کہ وزیر مملکت ہیں۔ شاہد افریدی تو قومی اسمبلی میں ہو ہی نہیں سکتے، تو وہ سلپ آف ٹنگ کہہ لیں آپ، اس کے لیے ایک تو معذرت۔ دوسرا، میں نے روانی میں سورہ بقرہ کی آیات پڑھی تھیں تو میں نے کہہ دیا سورہ یاسین، تو اس لیے وہ بھی، کیونکہ سورہ بقرہ کی آیات تھیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ تو یہ بھی میرے ناظرین جو مجھے دیکھتے ہیں، بہت سے کا فون آیا، بہت سے نے میسج کیا، تو اس کے لیے ایک تو ان کا شکریہ کہ انہوں نے ہماری تصحیح بھی کر دی، تو وہ بھی ایک کیا کہنا چاہیے، غیر ارادی طور پہ زبان سے نکل گیا، تو ورنہ تو ظاہر ہے قرآن مجید ماشاءاللہ سے بچپن سے ہی پڑھا ہوا ہے، تو وہ سلپ آف ٹنگ تھی۔ تو قرآن مجید شروع سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، سورہ بقرہ سے تو سورہ بقرہ جو ہے وہ دوسری سورہ ہے، تو لہٰذا یہ وضاحتیں تھیں کر دیں۔ لیکن آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ غور سے سنتے بھی ہیں اور مجھے گائیڈ بھی کرتے ہیں جہاں میں غلطی کرتا ہوں، تو میں اس کو ویلکم کرتا ہوں۔ تو جناب، صورتحال یہ ہے کہ نیب آرڈیننس میں ترمیم کی گئی تھی، تو جو نیب آرڈیننس میں ترمیم کی گئی تھی اس میں بیوروکریٹس کو نکال دیا گیا تھا، کچھ اور نرمیاں پیدا کی گئی تھیں، اور اس میں یہ تھا، پیچھے کیا تھا، پیچھے کچھ بیوروکریٹس، وزراء یہ تھے، اور خاص طور پہ حکمراں جماعت میں کے لوگ بھی شامل تھے اور دوسرے بھی۔ تو اس کے بعد جیسے ہی وہ نیب ترمیمی آرڈیننس آیا تو یہ تاثر دیا گیا کہ جناب بس اب نیب بند ہو گیا۔ ہم نے بھی شدید ترین تنقید کی تھی اس پہ کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ وزیر اعظم عمران خان کا مینیفیسٹو بھی نہیں ہے، ان کا یہ ویژن بھی نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہ ایک پریشر میں آ کے کیا جیسے بھی کیا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ بہت دن بدن تگڑے ہوتے جا رہے ہیں، اور سپریم کورٹ میں جناب آج یہ معاملہ پہنچا۔ سپریم کورٹ نے ایک تو میں آپ کو بتا دوں، سپریم کورٹ نے ایک تو پلی بارگین اور رضاکارانہ واپسی رقم کی، اس پہ ٹوٹل پابندی لگا دی ہے۔ نیب کو منع کر دیا ہے، اور نیب کو یہ حکم دیا ہے کہ جناب پلی بارگین، اور جو پلی بارگین کے ذریعے آپ لوگوں کو چھوڑتے ہیں وہ اس پہ پابندی ہوگی۔ دوسرا ہے رضاکارانہ واپسی، وی آر اس کو کہتے ہیں، والنٹری ریٹرن، وہ واپسی پہ بھی پابندی۔ ہوتا یہ تھا، ہو یہ رہا تھا بلکہ وہ کرپشن کریں جناب، پکڑے جائیں، تو آپ اگر 100 کروڑ کی آپ نے کرپشن کی ہے تو رضاکارانہ طور پہ از خود سے 20 کروڑ واپس کر دیا اور مکا کیا، اور اس کے بعد آپ صاف، اور اس کے بعد واپس آپ اپنے عہدے پہ آ جاتے تھے۔ اگر آپ کوئی بیوروکریٹ ہیں تو 20 کروڑ روپے واپس کیا، رضاکارانہ طور پہ واپس کی رقم،
اور واپس اپنے سیٹ پہ آ گئے، سیٹ پہ آ کے پھر شروع کر دیا۔ یہ چل رہا تھا۔ سپریم کورٹ نے آج اس کو بھی بین کر دیا ہے، نیب کو کہا ہے کہ یہ کلاس جو ہے سسپینڈ رہے گی۔ دوسرا ایک اور کام کیا نیب نے، سپریم کورٹ نے، پلی بارگین۔ انہوں نے کہا جی یہ بھی بند کریں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک مجرم پکڑا گیا ہے، ملزم، اور وہ 100 ارب روپے کی، 200 ارب روپے کی یا 1 ارب روپے کی کرپشن کی، آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مکمکا کرتے ہیں، اور 1 ارب روپے کی کرپشن 25 کروڑ روپے دے کے آپ اس کو کہتے ہیں جناب ٹھیک ہے اب آپ پہ کوئی جرم نہیں ہے، آپ جائیں۔ تو سپریم کورٹ نے ان دونوں پہ پابندی لگا دی ہے۔ آج یہ کیس تھا سپریم کورٹ میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھا سکوں کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے۔ اچھا جی، پہلے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا سن لیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر اللہ صاحب ہیں، ان کے پاس جب یہ معاملہ گیا تو انہوں نے کہا کہ پبلک آفس ہولڈرز تو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر تو نہیں ہوتے، پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر تو بیوروکریٹ ہوتے ہیں۔ جو نیا آرڈیننس آیا ہے اس میں تو تمام بیوروکریٹس محفوظ ہو گئے ہیں۔ نئے آرڈیننس سے بہت سے سوالات اٹھ گئے ہیں جس پر مطمئن کرنا ہوگا۔ جن کے پاس اتھارٹی تھی انہیں تو نیب آرڈیننس کے ذریعے شیلڈ کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر اللہ صاحب کہہ رہے ہیں نئے آرڈیننس کے تحت اختیارات رکھنے والا محفوظ ہو جائے تو نیب کو مطمئن کرنا ہوگا۔ عدالت کے لیے مشکل یہ ہے کہ اختیار نہ رکھنے والے کو گرفتار کیسے کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ منسٹر یا کوئی بھی سیاسی جو لوگ ہیں، عہدیدار، منسٹر ہیں، اسٹیٹ منسٹر ہے، پارلیمانی سیکرٹری ہے، ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، وہ اس وقت تک کرپشن نہیں کر سکتا جب تک اس کے ساتھ ایک بیوروکریٹ نہ ملے۔ جب تک بیوروکریٹ فائنل سائن نہ کرے تب تک کوئی بھی ریگولیرٹی ہو نہیں سکتی۔ تو نیب آرڈیننس ترمیمی میں یہی چیز کی گئی ہے کہ بیوروکریٹس کو نکال دیا۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ بیوروکریٹس کو اگر آپ نکال دیتے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے، کیونکہ بیوروکریٹ ہی تو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہوتا ہے، وہی سائن کرتا ہے، فائنل اتھارٹی تو اس کی ہوتی ہے۔ اب کل جو ہے سپریم کورٹ میں تھا یہ معاملہ، اس کو سن لیں۔ نیب آرڈیننس کی شک 25A کی یہ از خود نوٹس کی سماعت تھی جی۔ کرپشن کی رقم واپس کرنے والوں کو نتائج کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، چیف جسٹس گلزار احمد خان صاحب نے کہا۔ سپریم کورٹ نیب کو پلی بارگین سے روک چکی ہے۔ جب تک پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کر لیتی یہ اختیار استعمال نہیں ہوگا، چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں۔ جو بات ہم نے کہی کہ پلی بارگین اور رقم کی رضاکارانہ واپسی مکمکا، یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جب تک قانون سازی نہیں ہوتی اس پہ پابندی رہے گی۔ حکومت نیب قانون کے معاملے کو زیادہ طول نہ دے۔ اور دوسری بات انہوں نے حکومت سے یہ کی ہے سپریم کورٹ نے کہ جناب آپ اس پہ جلدی سے جلدی قانون سازی کریں اور اس کو لنگر آن مت کریں۔ نیب قوانین میں ترامیم پارلیمنٹ کا کام ہے۔ سپریم کورٹ نے نیب کی کسی دفعات کو غیر آئینی قرار دیا تو نیب فارغ ہو جائے گی۔ کیا حکومت چاہتی ہے کہ نیب کے قانون کو فارغ کر دیں؟ حکومت نے نیب آرڈیننس لا کر نیب کے پر کاٹ لیے۔ تو اس پہ سپریم کورٹ واضح طور پہ کہہ رہی ہے جناب کہ گورنمنٹ نے نیب آرڈیننس میں جو ترمیم کی ہے اس سے نیب کے پر کاٹ دیے ہیں۔ ہوگا یہ کہ اب سپریم کورٹ اس کا جائزہ لے گی، یہ جو بھی لیجسلیشن کرے گی پارلیمنٹ، یہ معاملہ جائے گا الٹیمیٹلی سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ اس کو دیکھے گی کہ یہ احتساب کو سخت کرنے کے لیے یہ امینڈمنٹ لائی گئی ہیں یا احتساب سے جان چھڑوانے کے لیے لائی گئی ہیں۔ تو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا وہ بالکل حتمی ہوگا۔ دوسری جانب آج قومی احتساب بیورو کا بھی ایک اجلاس ہوا، نیب کا، چیئرمین نیب جاوید اقبال صاحب، انہوں نے بھی ایک اہم بات کی ہے اور نیب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نیب ترمیمی آرڈیننس کا اطلاق اس کے نفاذ کے پہلے نہیں ہوگا، اور جو پہلے کے کوئی مقدمہ جو ہے وہ بالکل اس میں ریورس گیئر نہیں لگے گا، جس کا مطلب جو سوچا جا رہا تھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب، احد چیمہ صاحب، فواد حسن فواد اور خواجہ سعد رفیق اور دوسرے لوگ، خورشید شاہ صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، جتنے بھی ہیں اس وقت،
جاوید لطیف صاحب وہ جو ہیں وہ سارے کے سارے بچ جائیں گے. تو لہٰذا نیب نے آج ایک نیا حکم جاری کیا جی، نیا فیصلہ کیا کہ ایسا کوئی کیس نہیں رکے گا، اور چودھری شوگر ملز کا مزید، رمضان شوگر ملز کا مزید کچا چٹا سامنے آ گیا ہے، اور ان کا مزید ٹیٹیز پکڑی گئی ہیں اور منی ٹریل پکڑی گئی ہے، بینک اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں، جس کے بعد ان کا بھی چانس کم ہو گیا ہے بچنے کا. تو رانا ثناء اللہ صاحب کا نام ECL میں ڈال دیا گیا ہے، جاوید لطیف صاحب کو میں نے آپ کو بتایا تھا، مریم بی بی کا بھی ڈال دیا گیا ہے. تو یہ چیز شروع ہو چکی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت خوش ہیں عمران خان صاحب کہ یہ ایک تو نیب آرڈیننس کا ترمیمی بل جو ہے وہ منظور ہی نہ ہو، اور منظور ہو جائے تو سپریم کورٹ اس کو اگر انڈو کرے گی تو وہ کہتے ہیں اس سے اچھی کوئی اور بات ہو نہیں سکتی. اب میں آپ کو ذرا تھوڑا سا بتا دوں سیاسی صورتحال. PTI کے لوگ ناراض نہ ہوں، خبر یہی ہے کہ جناب مذاکرات شروع ہو چکے ہیں. پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ بھی ہو گئے، MQM کے ساتھ بھی ہو گئے، GDA کے ساتھ بھی ہو گئے، اختر مینگل صاحب کے ساتھ بھی. تو فی الوقت تو ان کے جو تکالیف ہیں، ان کے شکایات ہیں، گلے شکوے، وہ بدستور موجود ہیں. اور دوسری جانب شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے لندن میں ملیحہ لودھی صاحبہ کی، جس کو عمران خان صاحب نے فارغ کیا تھا، جو اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب تھیں. ان کو فارغ کر دیا، اپوائنٹ کیا تھا نواز شریف صاحب نے. حامد کرزئی صاحب نے ملاقات کی، اور اس کے بعد ملیحہ لودھی صاحبہ نے ملاقات کی لندن میں. ان کو اسپیشلی نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کی گاڑی جو ہے وہ لے کے آئی، اور ان کو ایون فیلڈ میں سامنے والے دروازے سے داخل نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو بیک ڈور سے داخل کیا گیا، میڈیا سے بچا کے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. لیکن پتہ چلانے والے چلا لیتے ہیں، میڈیا سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی. تو ملیحہ لودھی صاحبہ سے ملاقات ہوئی ہے. نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کر رہے ہیں کہ جناب جوڑ توڑ کی سیاست کر رہے ہیں، اور انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں اور پیغامات بھجوا رہے ہیں. نواز شریف صاحب امریکہ جانا چاہتے ہیں، وہاں پہ خود انٹرنیشنل پلیئرز اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں سے، کچھ لابیسٹ سے ملنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور فی الفور واپسی چاہ رہے ہیں، وطن واپسی کی. اور وہ پریشر ڈلوائیں گے ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ، ہمارے پرائم منسٹر پہ، ان پہ، اور پریشر ڈلوا کے نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ وہ فوراً واپس آئیں، اور انٹرنیشنل پلیئرز کو وہ اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں کہ جناب میں حاضر ہوں، مجھے موقع دیا جائے اور خان صاحب سے جان چھڑوائی جائے. اس لیے یہ جو اتحادی جماعتوں کے لوگ ہیں یہ بھی ڈاواں ڈول رہیں گے جب تک کہ کوئی گرین سگنل نہیں ملتا. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ فی الوقت عمران خان صاحب کو کوئی خطرہ نہیں ہے فی الوقت، اور یہ آنے والے ہفتہ 10 دن میں یہ شکایات، یہ ڈسٹ جو ہے شکایات کی، یہ تھوڑی سی بیٹھ جائے گی، لیکن یہ پھر دوبارہ سر اٹھائے گی. اس کی ریزن یہ ہے کہ GDA، پاکستان مسلم لیگ کا، MQM اور اختر مینگل صاحب اب پبلکلی آ کے بولنا شروع ہو گئے ہیں، اور اپنے جو گلے شکوے ہیں وہ اب میڈیا میں آ کے بیان کرنا شروع ہو گئے ہیں، جو کہ اچھی علامت نہیں ہے.